صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ مینا نے آپ کے جسم پاک پر چادر ڈالی اور بہت پریشان ہوئے کیونکہ جنگل میں وہ تنہا تھے۔ اچانک حضرت نے اپنے سر پر سے چادر ہٹا کر فرمایا، اے شیخ مینا، فکر نہ کنند، خدایا تعالی کفایت کرد۔ یہ دیکھ کر شاہ مینا بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو دیکھا کہ کالے نقاب پوشوں کا گروہ کھڑا ہے اور حضرت کا تدفین کا کام ہو چکا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ نقاب پوشوں کے سردار بولے، ہم شہدائے کربلا ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یہاں آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں۔ تاجدار مجموعہ شریف حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ۔ یوں تو آپ سے بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا، لیکن خود بے وقت حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے مرید اور خلیفہ ہونا ہی بہت بڑی کرامت ہے کہ جب شاہ مینا کی شان اتنی بلند و بالا ہے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ سارنگ کی شان کیسی ہوگی؟ آپ حضرت خواجہ قوام الدین لکھنوی کے خلیفہ ہیں اور خواجہ قوام الدین حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے خلیفہ تھے۔ آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ برکاتیہ رضویہ کے 24ویں امام و شیخ طریقت ہے۔ سیدی سارنگ کے صدقے میں ہم پر رحم کر، بخدا کر ہم کو اس مرد خدا کے واسطے۔ آپ کا مزار مجموعہ شریف بارہ بنکی اتر پردیش میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم سید محمد خامش عرف شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ۔ القاب مخدوم الملک، سلطان الاحد۔ آپ حسینی سعادت ہیں اور حضرت امام علی نقی عرف امام ہادی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں، جو اہل بیت کے 10ویں امام ہیں۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: سید محمد خامش عرف مخدوم شیخ سارنگ بن سید صفدر علی بن مخدوم جلال الدین شرق پوش بخاری بن سید ابو المعید علی بن سید جعفر حسینی بن سید محمود بن سید احمد بن سید عبداللہ بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن امام علی نقی الہادی بن امام محمد تقی الجواد بن امام علی رضا الزامن بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین السجاد بن امام حسین شہید کربلا بن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہم۔ مخدوم شیخ سارنگ کے والد ماجد حضرت سید صفدر علی اشاعت اسلام کے لیے ان سے مالوہ تشریف لائے۔ مالوہ کے راجہ کو خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت کی زیارت کر کے وہ آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ کافی عرصے مالوہ میں قیام کرنے کے بعد جب حضرت وہاں سے روانہ ہونے لگے تو راجہ نے عرض کیا، حضور آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ راجہ نے عرض کیا، آپ اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ حضرت نے اپنا صاحبزادہ راجہ کو سونپ دیا اور فرمایا، آج سے یہ لڑکا سارنگ ہو گیا۔ راجہ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ مخدوم شیخ سارنگ کی برکت سے اللہ کے فضل سے راجہ کی چاروں بیویاں حاملہ ہوئی۔ 3 رانیوں کو لڑکا اور 1 رانی کو لڑکی ہوئی۔ راجہ کے انتقال کے بعد مخدوم شیخ سارنگ ملک کے حاکم بنے اور اس جگہ کا نام ملک سارنگ رکھا۔ راجہ کی لڑکی بڑی ہوئی تو آپ نے اس کا نکاح سلطان فیروز شاہ تغلق کے لڑکے محمد سے کرایا۔ آپ کا نکاح بھی شاہی خاندان میں ہوا۔
آپ نے ایک شہر بسایا جو سارنگپور کے نام سے مشہور ہے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق نے آپ کو اپنے دربار میں بہت خاص امیر بنایا اور اونچا عہدہ دیا۔ آپ 12,000 گھڑ سواروں کے سردار تھے۔ ملک کے اہم فیصلے میں آپ کی رائے لی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی حضرت شیخ صدر الدین محمد راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سلطان فیروز شاہ تغلق کے محل میں تشریف لائے تو شیخ سارنگ نے دونوں بزرگوں کی بہت خدمت کی۔ کھانے پینے کا اور دیگر حاجتوں کا انتظام آپ خود کرتے۔ ایک مرتبہ سید صدر الدین راجن کتال نے آپ سے فرمایا، اگر تم پابندی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا پش خوردہ جھوٹا کھلاؤں گا۔ حضرت کے فرمان پر آپ 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرنے لگے۔ پھر حضرت نے فرمایا، اگر تم اشراق و چاشت کی نماز روز ادا کرنا شروع کرو تو میں تمہارے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھاؤں گا۔ آپ نے اشراق و چاشت کی نماز بھی ادا کرنا شروع کیا۔ کچھ وقت بعد حضرت نے آپ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا اور اپنے ہاتھ سے چند لقمے بھی کھلائے، جس سے آپ کے دل کا عالم بدل گیا۔ اسی وقت سلطان فیروز شاہ تغلق کا انتقال ہوا۔ آپ اپنی ساری دولت غریبوں میں خیرات کر کے پیر کامل کی تلاش میں نکل گئے۔ آخر میں آپ حضرت کمال الدین لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، ان سے بیعت کی اور حضرت کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ ایک مرتبہ حضرت سید صدر الدین راجن کتال نے اونچ شریف سے خرقہ خلافت اور دیگر تبرکات بھیجے۔ آپ نے ادب اور تعظیم کر کے ان سب کو واپس بھیجا اور کہا، میں ابھی نیا ہوں اور اس قابل نہیں ہوں کہ اولیاء اللہ کے سلسلے کی ان چیزوں کو رکھ سکوں۔ حضرت سید راجن کتال نے دوبارہ اس سب کو بھیجا اور پیغام بھیجا کہ یہ سب چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھیج رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت شیخ حسام الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سب چیزیں لی اور اپنے سر اور آنکھوں سے لگایا۔ ان کے ملنے سے آپ کو اور زیادہ روحانی طاقت ملی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے پریوار کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔ قافلے کے ساتھ پیدل چلتے چلتے آپ کی بیوی اور بچوں کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ آپ نے اپنے پریوار کے ساتھ ایک مقام پر وقوف کیا، یعنی ٹھہرے، اور 3 دن وہیں گزارے۔ پھر ایک رات کو آپ اٹھے اور اپنے پریوار سے فرمایا، سب لوگ اپنی آنکھ بند کر کے میرے پیچھے چلو۔ جب سب نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ جو قافلہ 3 دن پہلے آگے جا چکا تھا وہ سامنے ہے۔ قافلے کے ساتھ چل کر سب مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ نے کافی وقت مقام میں قیام فرمایا۔ ایک دن بارگاہ نبوی سے بشارت ہوئی کہ ہندوستان واپس جاؤ اور جہاں کوئی نئی بات دیکھو وہاں سکونت اختیار کرنا۔ اس کے بعد آپ ہندوستان واپس آئے اور حضرت شیخ یوسف ارجی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر تعلیم و فیض حاصل کی۔ آپ اپنے پیر حضرت شیخ قوام الدین لکھنوی کی خدمت میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہتے، لیکن حضرت کے وصال کے وقت آپ موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنؤ میں قیام فرمایا، مگر لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے وہاں سے روانہ ہوئے۔ کچھ وقت بعد جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کی زیارت کے لیے اجمیر شریف گئے تو خواجہ کی بارگاہ سے فرمان ہوا، بہت چلے جاؤ اور جہاں کوئی نئی بات دیکھو وہاں سکونت پذیر ہونا۔ آپ بہت تشریف لائے۔ ایک دن آپ جنگل سے گزر رہے تھے تو بیچ میں صاف جگہ دکھی۔ آپ نے مغرب کی اذان دی اور نماز ادا کرنے لگے۔ اس علاقے میں راج بار قبیلے کی حکومت تھی۔ اذان کی آواز سن کر راج بر کے سردار نے حکم دیا، جس نے اذان پکاری ہے اس شخص کا سر کاٹ کر لاؤ۔ راج بر قبیلے کے لوگ بھاگ کر وہاں پہنچے اور آپ کو گھیر لیا
آپ نماز میں مصروف تھے، مگر رب تعالیٰ کی مدد سے ان لوگوں کے پیر زمین میں چپک گئے، ہاتھ تلوار سے چپک گئے اور بولنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ جیسے ہی آپ نے پوچھا، ان لوگوں کی طاقت واپس آ گئی۔ ایک شخص بولا کہ ہمارے راجا نے آپ کا سر کاٹ لانے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے کہا، پھر اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے کہا، ہمارے پیر زمین سے چپک گئے ہیں، ہمارے ہاتھ تلوار سے بندھ گئے ہیں، ورنہ ہم آپ کا سر کاٹ چکے ہوتے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ فوراً ان لوگوں کے ہاتھ پیر آزاد ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے اور سارے لوگ مر گئے۔ صرف ایک حاملہ عورت بچ گئی، جس کی نسل سے لوگ مجگاواں سے 3 میل دور بشارا میں رہتے ہیں۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت کی مطابق اسی مقام پر سکونت پذیر ہوئے اور تعلیم و فیض عطا فرماتے رہے۔ یہ جگہ مجگاواں یعنی بیچ جنگل کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ وقت بعد آپ کے صاحبزادے حضرت مسعود عالم عرف ملک مینا آپ سے ملنے آئے، جسے آپ حج کے لیے روانہ ہوتے وقت بادشاہ کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ 17 شوال 855 ہجری کی رات کو آپ کے بیٹے ملک مینا شکار پر گئے تھے۔ آپ نے 3 بار میاں مینا کہہ کر آواز لگائی۔ ہر بار شاہ مینا لکھنوی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور، غلام مینا حاضر ہے۔ حضرت نے خوش ہو کر فرمایا، تو ہی مینا ہے، عرش کا نگینا ہے۔ آج سے ہم تمہیں لکھنؤ کی ولایت عطا فرماتے ہیں۔ اور خرقہ اور اپنے بزرگوں سے جو تبرکات ملے تھے وہ بھی حضرت نے آپ کو عطا فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اور فرمایا کہ ملک مینا آئے تو اسے کہہ دینا، سگوا پٹوا کھایو بن رہیو گھر 2-3۔ اسی رات آپ کا وصال ہوا۔ حضرت شاہ مینا نے آپ کے جسم پاک پر چادر ڈالی اور بہت پریشان ہوئے، کیونکہ جنگل میں وہ تنہا تھے۔ اچانک حضرت نے اپنے سر پر سے چادر ہٹا کر فرمایا، اے شیخ مینا، فکر نہ کنند، خدایا تعالی کفایت کرد۔ یہ دیکھ کر شاہ مینا بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو دیکھا کہ کالے نقاب پوشوں کا گروہ کھڑا ہے اور حضرت کا تدفین کا کام ہو چکا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ نقاب پوشوں کے سردار بولے، ہم شہدائے کربلا ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یہاں آئے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن ملک مینا شکار سے واپس آئے تو شاہ مینا نے جو سامان شیخ سارنگ سے ملا تھا وہ سب ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک مینا نے بہت محبت کے ساتھ کہا، یہ سارا سامان اور دعا تمہارے لیے ہیں، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے۔ اور پھر وہ گاؤں سے باہر چلے گئے اور مجاہدے میں مشغول ہو گئے اور وہیں پوری زندگی عبادات و ریاضات اور تعلیم دین کرتے رہے۔ آپ حضرت حاجی الحرمین حضرت قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت شیخ سید صدر الدین محمد راجن کتال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی ہے۔ حضرت شیخ یوسف ارجی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے خلفاء حضرت مخدوم شاہ مینا محمد لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم حشام الدین فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وصال 120 سال کی عمر میں 17 شوال 855 ہجری کو شب جمعرات کو ہوا۔